बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जो मुतनाज़ा मामला बना हुआ है चांद देखने के हवाले से। मुफ्ती पोपल ज़ई साहब वो आज 30 रोज़े करवा के कल ईद का ऐलान कर चुके हैं। वो कल चांद देखते रहे हैं, कल उनको चांद नज़र नहीं आया। आज 30 रोज़े मुकम्मल हुए, कल उनकी तरफ से ईद है। फवाद चौधरी साहब आज दोपहर में आए और आकर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ रटी रटाई बातें उन्होंने बताई। साइंस वैसे तो समझ ये नहीं आती कि फवाद चौधरी साहब साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या उनका ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर क्या कमेंट करना और क्या इस पर बात करनी, वो पूरा सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चौधरी साहब आए और उन्होंने आगे कहा जी कि ईद आपकी कल ही होगी। मुकम्मल जो इस वक्त शवाहिद हैं साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो यही है कि चांद आज जो है उसकी अफजाइश हो जाएगी, चांद नज़र आ जाएगा और कल ईद होगी। और ये भी कहा कि इसके अंदर मौलवी और बाकी जो हजरात हैं उनका कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ जो है वो साइंस का एक मामला है जो हमें करने देना चाहिए और हम इसको कर रहे हैं। अभी तक रोयत हलाल कमेटी उनकी तरफ से ऐलान नहीं हुआ, अब जब जिस टाइम हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जो शहादतें आ रही हैं, पंजाब से शहादत नहीं आई, जो कमेटी है पंजाब की वहाँ से चांद की शहादत नज़र नहीं आई। तो ये मामला हमेशा की तरह ऐसे ही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। दूसरा हमारा टॉपिक होगा चांद की शहादतों के बाद के त्यारा हादसा रिपोर्ट के हवाले से। गुलाम सरवर खान साहब ये कहते हैं कि इसकी तहकीकात करवाई जाएंगी और पूरी कोशिश करेंगे कि 3 माह के अंदर तहकीकात करवा के उसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर ली जाए। कहाँ पर गलती हुई, क्या इसके जो हकायक हैं वो सामने आएंगे या नहीं आएंगे। माजी में जब वाक़यात होते थे इस तरह के, तो जो इस्तीफ़ा दे के मिसाल बनने की बात करते थे, क्या वो अपने ऊपर जब ये सारा मामला आया है तो उस वक्त भी ऐसे ही करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे। और आखिरी टॉपिक हमारा होगा कोरोना के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। यासिर नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं, एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं, हमेशा की तरह अमीर अब्बास साहब सीनियर एंकर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। अमीर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। नकवी साहब, चांद के हवाले से पहले तो 2 लोग थे जिनके हम देखते थे कि इख्तलाफात सामने आते थे। पोपल ज़ई साहब के आते थे और उसके साथ साथ मुफ्ती मुनीब साहब के आते थे। अब फवाद चौधरी साहब जब से साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर बने हैं, उन्होंने भी अपनी एंट्री मारी है और वो भी इस नेक अमल में अपना सवाब लेने में बिल्कुल कभी भी पीछे नहीं रहे। तो सर ये क्या मामला कहाँ तक जाएगा, पूरी कौम को कन्फ्यूज़ कर दिया, कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी? कुछ समझ नहीं आ रही कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी चौधराहट में दिन में चांद देख लिया और तमाम साइंसी अवामिल सामने लाके और उसे साबित करने की कोशिश की। बात दरअसल ये है कि उसामा, अगर आप गौर करें तो ये मसला कोई नया नहीं है, एक तो पुराना तनाज़ा है। दूसरी चीज़ ये कि ये खालिस्तन रोयत हलाल कमेटी का मामला है। क्यों कि हम लोग नमाजी हों ना हों, रोज़े रखें ना रखें, हम जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ना, तो चाहे हमारे रवायात जो भी हों, हम इस्लाम पे कारबंद हों या ना हों, लेकिन हमारे अंदर एक मुसलमान है और हम उसका जब राब्ता करेंगे तो हम मस्जिद से ही करेंगे और मकतब से करेंगे और मेंबर से करेंगे और हम उसी की बात मानेंगे। अब फवाद चौधरी साहब हमें साइंस पढ़ाने आ गए हैं, तो साइंस जो है वो भी कुरान से सारी चीज़ें साबित हैं और अल्लाह ताला ने कहा है कि तकसीर करो, कोशिश करो, पहुँचो जहाँ तक पहुँच सकते हो सारी चीज़ें, और चांद तक पहुँच गया इंसान। लेकिन बात यह है कि इस मामले में फवाद चौधरी साहब के टांग अड़ाना को अच्छा इसलिए नहीं लगा कि भाई चौधराहट अपनी जगह होती है, मिनिस्ट्री अपनी जगह होती है, लेकिन मजहबी मामलात में मत बोले। पहले ही हम 72 फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और हम उसमें इकट्ठा होकर जब हम मुस्लिम सब लोग एक इत्तेहाद बन के और रोयत हलाल कमेटी में बैठते हैं, तमाम मसालिक के लोग वहाँ मौजूद हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का भी नुमाइंदा वहाँ मौजूद है, महकमा मौसमियात का भी मौजूद है, तो हमें उन पर एतबार करना चाहिए, एतमाद ख़राब नहीं करना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब ने अपनी चौधराहट में दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करनी थी, वो हादसे की वजह से कल नहीं कर सके, आज उन्होंने की और उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें साबित हैं। बात सीधी सी है कि जो बाज़ार में जंतरी मिल रही है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो बहुत मुस्तनिद है, चाहे वो मुस्तनिद नहीं है, आप उस जंतरी को उठा के देखें, उसमें लिखा हुआ है कि 30 रोज़े होंगे और पीर को ईद होगी। अब मामलात ये है कि ये चीज़ें सारी साबित हो गई। ये जो फ़ोन हम लोग लिए फिरते हैं, अगर इसमें आपके पास सहूलत मौजूद है, कैलेंडर निकालें, उसमें देखें, वो भी तो साइंस से ही साबित कर रहे हैं ना कि पीर को होंगे 30 रोज़े होंगे। अब फवाद चौधरी साहब को इसमें छाल लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये वही बता सकते हैं उन्हें क्या ज़रूरत है फिर। लेकिन
جو ہمارے عزت مآب وزیر اعظم ہیں ان کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ ایک دوسرے کی منسٹری میں جب وزارت مذہبی امور موجود ہے، نور الحق قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے رویت ہلال کمیٹی کا ہے، علماء کا ہے، جو علماء فیصلہ کریں گے اس پہ ہم لوگ کاربند ہوں گے، اس کے مطابق عید ہوگی. اور معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ عید جو ہے وہ 30 روزوں کے بعد پیر کی ہوگی، اس لیے کہ آپ جب سعودیہ کی بات کرتے ہیں تو سعودیہ میں ہمیشہ ایک دن پہلے ہوئی ہے، تو کل وہاں سعودیہ میں عید ہے، پوپل رئی صاحب اس کے مطابق عید کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. اب 30 روزے پورے کر کے، جی 30 روزے پورے کر کے، انہیں ایک روزہ اور پہلے سے بھی کر لیا، انہیں پورے کر لیے 30 روزے. اب معاملات جو ہے اس کو اس انداز میں نہیں چھیڑنا چاہیے. کیوں کہ اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ حکومتیں جو ہیں وہ مل بیٹھنے کے بہانے انہیں ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ حکومتوں میں رہ کے اگر ہم اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو معاملات مزید گڑبڑ ہوں گے. اب یہ معاملہ جو چاند کا جو ہے یہ خالصتاً مذہبی معاملہ ہے. ہم لوگ دیکھیں نا، میں عام طور پہ مثال دیا کرتا ہوں کہ غازی علم الدین شہید کوئی بہت بڑے نمازی پرہیزگار آدمی نہیں تھے، وہ ایک عام سے آدمی تھے، لیکن جب ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ یہاں قریب ہی ایک ہندو بیٹھا ہوا ہے جس نے پبلشر نے یہ کتاب چھاپی ہے اور اس نے گستاخی کی ہے، تو اس نے جا کے ان کو مار دیا، مطلب قتل کر دیا، اور آ کے آرام سے گھر بیٹھ گئے اور وہاں آ کے پولیس نے اسے پکڑ لیا. اس کا کیا مطلب تھا کہ ہم جذباتی نہیں، ایماناً ہم مسلمان ہیں، چاہے ہمارا مسلک کچھ بھی ہو، ہمارا فرقہ کچھ بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم اس کے مطابق اپنی حدود میں ہیں. اس حدود میں ہم پر لازم ہے کہ ہم مسجد اور منبر کا احترام کریں، ہم اپنے علماء کا احترام کریں، ہم علماء اکرام کی بات کریں. پھر دوسری چیز یہ کہ 1974 سے رویت ہلال کمیٹی بنی ہے، جب سے لے کے اب تک ٹھیک ہے معاملات گڑبڑ ہے، کوئی پوپل رئی صاحب بعد میں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ موجود تھے، اختلافات ہوتے تھے. کیوں کہ ایک مکتب یہ کہتا ہے کہ سعودیہ کی تمام چیزیں، جو ہمارا مرکز جو ہے وہ سعودی عرب ہے، تو ہمیں اس کے مطابق ساری چیزیں ماننی چاہیے. اس کے مطابق وہ لوگ مانتے ہیں، وہ ان کے مطابق کرتے ہیں. دوسری چیزیں پورے پاکستان میں ایک عید ہوتی ہے، لیکن ماضی میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوئے، اور ایسے متنازع اختلافات پہ مطلب مٹی ڈالنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اتحاد البین المسلمین جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور خاص طور پر مذہب کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے ہم لوگوں کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور مملکت خداداد پاکستان میں اس قسم کا تماشا بڑا عجیب سا لگتا ہے. اب وزارت کی طرف سے اگر یہ سلسلہ چھیڑ دیا جائے تو اور زیادہ خطرناک اور افسوسناک ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. احتشام صاحب، دو اہم افراد اس سے پہلے الگ الگ ڈائریکشنز میں چلتے تھے، جس میں مفتی پوپل رئی صاحب ہیں، جس میں مفتی منیب صاحب ہیں. اختلاف ان کا رہتا تھا چاند دیکھنے کے معاملے پہ. اب فواد چودھری صاحب آئے ہیں. اچھا، میں تھوڑا سا ذرا ان کی ہسٹری دیکھ رہا تھا ابھی چودھری صاحب کی، کہ جب سے یہ منسٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنے ہیں شاید ہی کبھی انہوں نے کوئی سائنس کے بارے میں بات کی ہو، ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کی ہو، پھر CSIR کیا کر رہا ہے، باقی ادارے جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ چاند والے معاملے کے اندر وہ سیدھا آگے ٹانگ اڑاتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. مفتی فواد چودھری صاحب، سر آپ پہ کیا کمنٹس ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، مفتی تو چھوڑ دیں، سیدھی سی بات ہے، انہیں اسامہ خبروں میں رہنے کا فن آتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے انفارمیشن منسٹری انجوائے کی انہوں نے، جی صبح شام ریڈیو ٹی وی اخبارات خبریں، اس کے فوراً بعد کھڈے لائن وزارت مل گئی، تو اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سوائے اس کے کہ ابھی کورونا آیا تو انہوں نے 2-4 بیان دیے کہ جی وینٹیلیٹر ہم بنانے شروع کریں گے، ہم ماسک بھی بنا رہے ہیں، ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں. آپ مجھے بتائیں، شیخ رشید صاحب 80% بات کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی وزارت کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جی سیاست میں رہنا ہے، خبروں میں رہنا ہے، ریلیونٹ رہنا ہے سیاسی طور پہ. تو یہ بڑے واضح طور پہ سر، اس میں احتشام تھا اگر ان کی کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن کی بھی بات کر لی جائے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بات کیا کرنی ہے سائنس ٹیکنالوجی پہ یا ریلویز کے اوپر یا ٹیلی کام والوں نے، قانونی بات کریں. جتنے بھی منسٹرز ہیں انہوں نے سر کیا بات یہ اسامہ کہ جب بھی آپ دیکھ لیں وہ جب سے وزارت سے ہٹے ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے فردوس عاشق خوان صاحبہ جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے، پہلا بیان ان کی طرف سے آیا کہ جی یہ ان کی جگہ ہی نہیں تھی، یہ غلط تعیناتی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. وہ پھر ایک دفعہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مجھ سے زیادہ ریلیونٹ، باخبر مجھے لے آئے، میں کروں گا کام. ان کے بارے میں سب کو لوگوں کو پتا ہے کہ کیوں ہٹایا گیا، کیوں نہیں دوبارہ لائے جا سکتے. اب دیکھیں، یہ تو مسلسل وہ یہ بات کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے، لیکن پچھلے 4-5 دن سے ابھی دیکھ لیں 70-80% وزیر جتنے بیٹھے ان میں سب سے زیادہ فواد چودھری کے چاند پہ بیانات آئے ہیں. تو ہمارے لوگ بھی ٹی وی پہ بھی اب تھوڑی دیر کے لیے چسکے کے لیے فون کر کے جی ہاں چودھری صاحب
آپ کی کیا رائے ہے, تو وہ ایک کہانی سنانے شروع کر دیں گے. دیکھیے سائنس کیا ہے, دین اور سائنس دونوں جو ہے وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. میں تو دین کے حساب سے, سائنس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں کہ جس کے خلاف بڑھیں گے. یہ کام جن کے ذمے سونپا گیا ہے, اور جس طرح ناصر نقوی بتا رہے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ اس میں نمائندگی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ایک ایشو ایک خام خواہ بنا کے آپ گوپال زئی صاحب آپ دیکھ لیں, میں پنڈی میں بیٹھا ہوں, یہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ آپ دیکھ لیں پشاور ہے, وہاں پہ چاند نظر آتا ہے, پچھلے 25 سال سے یہاں بھی نظر آتا ہے. ان کا ایک ایجنڈا ہے, یہاں پر جو مرضی کہیں, یہاں وہ زونل کمیٹیاں بھی موجود ہیں, زونل کمیٹیاں بھی موجود ہیں, تو ہمارا کیا مسئلہ ہے پھر؟ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ رہنا, پلس وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ. بھئی آپ بھلے ان کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, لیکن آپ دیکھ لیں یہ تو دینی طور پہ متفقہ بات ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ چاند دیکھا جائے گا, اس کے بعد بھی پھر عید کا فیصلہ ہوگا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا, اب جو کل لوگ انگلینڈ میں یورپ میں کر رہے ہیں, ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے, نقوی صاحب کے عزیز رشتہ دار بھی ہیں, میرے بھی ہیں, امیر عباس کے بھی ہوں گے, وہ فون کر کے کہہ دیں گے ہم نے چاند دیکھ لیا, لہذا آپ بھی عید کر لیں کل. تو ایسا نہیں ہے, طریقہ کار ہے. اور سب سے اہم بات یہ ریاست کے ساتھ چل رہا ہے سر, ریاست کے ساتھ چلنے کا بھی ایک طریقہ ہے جی. ریاست کے ساتھ چلنے والا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے 3 یا 4 سال پہلے ایک بڑا بھرپور اسامہ ایفرٹ ہوا تھا کہ ساری دنیا میں عید جو ہے نا وہ ایک ہی دن ہو جانی چاہیے. اس کے لیے باہر سے لوگوں نے کوشش کی, سائنسدانوں نے, مسلمان لوگوں نے, اور یہاں پہ بھی ہوا. بہرحال اس سے اختلافات رہے, چیزیں طے نہیں ہو پائی. اب ریزلٹنٹلی یہ ہوا, اب آج کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ جی 29 تاریخ کو بھی ہم نے دیکھا 29 روزے رکھ کے بھی عید ہوئی ہے, 30 رکھ کے بھی ہوئی ہے. اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ نہ آپ یہ کرنا شروع کر دیں. ابھی وہ دیکھیں نا, وہ جو مذہبی امور کے وزیر ہیں نور الحق صاحب, بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, لیکن یہ خام خواہ ان کو ان معاملات میں ٹانگیاں آنی چاہیے. میرا خیال ہے آپ ہمارے ہاں تو ویسے ہی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے قوم بٹی ہوئی ہے. اچھا یہ میں تھوڑا سا اس میں جو میں نے آبزرو کیا ہے احتشام صاحب, وہ یہ کیا, بلکہ میں امیر عباس صاحب کی طرف بھی بڑھتا ہوں, وہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ معاملہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی نہیں ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ اینٹی, مجھے لگتا ہے کہ مولویزم جو ہے وہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ انہوں نے کہا ہے کہ جی فواد چودھری صاحب سے لاکھ اختلاف تھے, لیکن بات ان کی ٹھیک ہے. یہ سائنس کا معاملہ ہے, مولویوں کو اس کے اندر کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ امیر عباس جی. ساما دیکھیں ہماری سوسائٹی پہلے ہی سیاسی طور پہ کتنی پولرائزڈ ہے, اور ادروائز بھی کتنی پولرائزڈ ہے. تو اب آپ مذہبی طور پہ بھی آپ اس میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں طبقے ہیں, ہر نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں, اپنے اپنے عقیدے کے لوگ ہیں, لیکن کوئی ڈسٹینس ہو رہی ہے, ان کو رہنے دیں. بھائی شیعہ حضرات جو کرتے ہیں بھلے کریں, سنی حضرات جو کرتے ہیں بھلے کریں, آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں, نہ اپنا مذہب چھوڑو, اپنا دین نہ کسی کو چھیڑو, جو ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے. قرآن میں بڑا واضح طور پہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ کسی کو برا نہ کہو, اگر آپ کسی کے مذہب کو, دین کو برا کہو گے, پلٹ کے وہ آپ کو برا کہیں گے. تو یہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ یہ آپ رواداری پیدا کریں, مل جل کے بیٹھیں. ایشوز تھوڑے ہیں اختلافات کے کہ اب فائنلی آ کے اس ایشو کو بھی آپ اتنا بڑا اختلاف اکٹھا کر لیں. میرا خیال ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے کہ بھی جس کا یہ شعبہ نہیں ہے, جس کی وزارت نہیں ہے, اب شیخ رشید صاحب کو بھی منع کرنا چاہیے. الٹے سیدھے بیان روزانہ دیتے کہ نہیں, دونوں طرف کھیلے گی نیب, جا رہے ہیں اندر جیل میں جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب. اب آپ پوچھو ریلوے میں, بھائی دیکھو سپریم کورٹ نے کہا تھا سیاسی تو پھر بھی برداشت ہو سکتا ہے. میں سر امیر عباس صاحب کو بحث میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کی اجازت سے امیر عباس صاحب کو بحث میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. امیر عباس صاحب یہ بتائیے گا, کیا یہ معاملہ اتنا ہی غیر اہم ہے کہ اس کے اوپر ہمارے ملک کی ٹاپ لیڈرشپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ پہلے مفتی گوپال زئی صاحب تھے, مفتی منیب صاحب تھے, فواد چودھری صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی مولویوں کا تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے, سائنس فیصلہ کرے گی. تو پھر اس کے اوپر فیصلہ کرنے, تصحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی کی کہ ان کو نظر نہیں آتا چاند, اور جو باتیں پہلے بھی کی ہیں فواد چودھری صاحب نے, ختم کرتے ہیں آپ پھر اس کو رویت ہلال کمیٹی کو, اگر اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو. اسامہ میں بڑے احترام سے آپ تینوں صاحبان سے اختلاف کروں گا. میں نے آپ تینوں کی گفتگو سنی ہے, میں اختلاف کروں. ناصر نقوی صاحب نے کہا کہ جی ایک مسلکی اختلاف پیدا کرنے کی اور قوم کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب. مجھے یہ بتا دیں نقوی صاحب کہ 2020 کے عید سے پہلے یا 2019 کی عید سے پہلے کب آپ کی قوم عید کے اوپر تقسیم نہیں ہوئی تھی؟ کب آپ کے ملک میں 2-2 3-3 عیدیں نہیں ہو رہی تھیں؟ کہ یہ پہلا فتنہ یا پہلی شدنی 72 سال میں فواد چودھری نے چھوڑی ہے. آپ کے اپنے علماء, آپ کی اپنی رویت ہلال کمیٹی, آپ کی اپنی زونل کمیٹیاں یہی اختلاف پیدا کرتی چلی آ رہی تھی.
دوسری بات یہ آپ کوئی زیادہ جذباتی ہو گئے. I hate to interrupt you. امیر عباس ایک جملہ کہوں گا. دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پہ جو سامنے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اپنی ذاتی جذباتی انداز میں تو پھر ہمیں فساد نظر آئے گا. جی 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 اگر اب دیکھیں مجھے تو بولنے بات کو مکمل کریں. دیکھیں اگر ہم ایک ہی زاویے سے دیکھیں گے فواد چودھری کی بات کو تو پھر ہمیں وہ لگے گا کہ وہ حکومت کی کیپیسٹی میں فساد پیدا کر رہا ہے. کیا ہمارے مذہب میں اجتہاد نہیں ہے؟ کیا ہمارے مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فلاں معاملے میں تو قدامت پسند اختیار سوچ کرنی ہے اور فلاں معاملے میں آپ نے اجتہاد کرنا ہے؟ ہمارا مذہب تو ہے ہی اجتہاد کا مذہب. یہ قدامت پسندی، یہ دقیانوسی اپروچ، یہ روایت پسندی کا نظریہ یا سوچ، یہ کس اسلام کے اندر ہے؟ میں تو اس اسلام کو نہیں جانتا. کم از کم میں جس اسلام کو جانتا ہوں وہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو نئی جدت آ رہی ہے اس کے مطابق اسلام کے وہ اصول جن میں تبدیلی کی گنجائش وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے وہ ہے سکتی ہے. نعوذ باللہ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خدا 1 کے بجائے 2 ہو گئے، نمازیں 5 کے بجائے 50 ہو گئی. یہ اٹل اسلامی اصول ہے جن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سائنس کے یا وقت کے بدلتے کے تقاضوں کے مطابق ہم نے ان کو اپنایا، ڈھالا، اختیار کیا، پھر وہ بھی نہ کرتے ہم. اچھا فواد چودھری جو یہ کہہ رہا ہے، میرے اپنے فواد چودھری صاحب سے بڑے اختلافات ہیں لیکن اس بات کے اوپر میں ان سے متفق ہوں، اس حد تک متفق ہوں. ہاں اگر وہ کوئی فتنہ کا پھیلا رہے ہیں تو میں ان سے کسی طور پہ توقع نہیں کرتا. میں ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ بھائی چاند کو دیکھنے کا جو رویت، یعنی میں نے جب تک اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تب تک میں عید کو نہیں مانتا، یہ میں شوال کو نہیں مانتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سائنس کی روح سے آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں، چاند کی پیدائش کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم زمین پہ بیٹھ کے اسامہ ہم نے یہ پتہ کر لیا انسان نے کہ چاند زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور ہے، لیکن زمین سے بیٹھ کے ہمیں چاند نظر نہیں آتا. زمین پہ بیٹھ کے انسان نے یہ پتہ کر لیا کہ چاند کا وزن زمین سے 8 گنا کم ہے. وزن تب کی پیمائش ہوگی وہ ہم مان رہے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کے ہم یہ نہیں ہمیں چاند نظر آ جائے گا آج رات کو نہیں آئے گا. زمین پہ بیٹھ کے انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ چاند زمین کے گرد 3700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مدار میں چکر لگاتا ہے. یہ پتہ چل گیا زمین پہ بیٹھ کے انسان کو کہ چاند کی زمین جو اس کی سطح ہے اس کی کتنی تہ ہے اور ہر تہ کی کتنی موٹائی ہے اور کس تہ میں کون سی معدنیات موجود ہیں. لیکن ہمیں یہاں بیٹھ کے چاند نظر نہیں آ رہا. ہر عید پہ ہمارا تماشا بنتا ہے، مسلم دنیا میں بھی اور غیر مسلم دنیا میں بھی. تو فواد چودھری نے کسی پر امپوز نہیں کی ہے. آج بھی اس نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ ہم کسی پہ امپوز نہیں کر رہے ہیں، آپ نے جس طرح کرنا ہے 100 بسم اللہ کریں. ہم تو صرف آپ کو سوچنے کا ایک اور زاویہ دے رہے ہیں. بھائی قدغن کیوں لگا رہے ہیں سوچنے کے زاویے پہ؟ سوچنے پہ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ سوچے تو صحیح کہ چاند کو سائنسی طریقہ بھی ہے دیکھنے کا اور رویت کا طریقہ بھی. اب بادل آ گئے، اگر چاند کی تو پیدائش ہو گئی لیکن بادل سے آپ چاند کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر میری چونکہ آپ نے نہیں دیکھا تو نہیں ہوگی. سوچنے کی بات ہی نہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ کل عید ہوگی. آپ مجھے بتائیں اس کو کس نے مینڈیٹ دے دیا؟ وہ کہہ رہا ہے کل عید ہوگی. امیر عباس صاحب ہمارا نقطہ نظر اتنا ہے کہ آپ حکومت میں رہتے ہوئے چیزوں کو متنازع نہ بنائیں، جس طرح جو کام ہو رہا ہے اسے ہونے دیں. اور نقوی صاحب فواد چودھری نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر کو اپنی منسٹری کی سفارشات بھیج رہے ہیں. ہم عید کو اناؤنس فیصلہ پرائم منسٹر 6 مہینے پہلے بھی بھیجی جا سکتی ہے. یہ 6 مہینے پہلے بھی بھیجی جا سکتی ہیں، یہ 3 مہینے پہلے بھی بھیجی جا سکتی تھی. انہوں نے تو تجاویز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ان تجاویز پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے وزراء کو قابو کریں اور غیر ضروری بیانات سے روکیں، اس لیے کہ ان کی حکومت سائنس کا غیر ضروری بیان کہاں سے آ گیا؟ نقوی صاحب وہ سائنس کا وزیر ہے. امیر عباس صاحب سائنس میں صرف چاند دیکھ کر آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. ہم نے چاند کے علاوہ کبھی بھی بات سنی ان سے سائنس کے بارے میں. ایک یہ چیز اور جب آپ یہ کہیں گے، معذرت کے ساتھ ایک جملہ، جب آپ کہیں گے کہ آپ کی اجارہ داری نہیں ہے
جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو ایکسکلوسیو حق کسی نے نہیں دیا کہ آپ فیصلہ کریں گے چاند دیکھنے میں کا. سر آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. فواد صاحب کا لہجہ غلط ہو سکتا ہے. وہ جو گفتگو اور لہجہ ہے مجھے بھی اختلاف ہے سر, وہ لہجہ اور گفتگو وہ ان کے آنے والے اچھے کردار کے اوپر بھی پانی پھیرتا ہے, آپ مانیں گے. آپ جب یہ کہیں کہ جناب مفتی منیر صاحب کو پاس بیٹھا ہوا بندہ نظر نہیں آتا, ان کو چاند کیسے نظر آئے گا, تو اس طرح کی تضحیق کرنا اگر آپ اس کو سر کر رہے ہیں, ایڈمائر کر رہے ہیں, تو میں تو نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ آپ کسی کو تضحیق کریں گے. اب مطلب فواد چودھری صاحب کا ماشاءاللہ اگر بات کریں تو کیا ہی بات ہے ان کی, مادی گواہ ہے سر, کہاں تھپڑ کہاں کیا کچھ کر کے آئے ہیں اور آج آ کے وہ مذہب اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور سائنس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ مختلف چیزیں ہیں. نہیں امیر عباس صاحب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد احادیث اکٹھی ہو رہی تھی, میں بتاتا ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد احادیث اکٹھی کرنے کا عمل ہو رہا تھا, اس وقت کریڈیبلٹی کے اوپر بات کی جاتی تھی اور اس شخص کو بھی کریڈیبل نہیں مانا جاتا تھا جو چلتے پھرتے ہوئے راستے میں کھانا کھاتا تھا یا پانی پیتا تھا. تو یہ کریکٹر جو ہمارا ہوتا ہے نا, یہ چیزوں بڑا ایسے بارش صاحب محراب دستار والے ابا کباب والے علماء دکھا سکتا ہوں جو ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے, اور ان کا ذاتی کردار کیا ہے. تو ہم کب کیا امیر عباس صاحب اپنے پروگراموں میں یہ کوئی پیمانہ تو نہیں ہے نا. اگر اس نے تھپڑ مار دیا تو اب سائنس کی بات نہیں کر سکتا. سائنس پڑھ لے تو سائنس کی بات کر لے. چلیں ایسے آ جائیں سائنس میں پڑھا کیا ہوا ہے اس نے سر, جو وہ سائنس کی بات کرے گا. آپ صحافت کر رہے ہیں, کچھ پڑھ کے آئے ہیں نا, آپ صحافت کر رہے ہیں, پڑھ کے آئے ہیں نا. آپ اگر کل کو انفارمیشن منسٹر لگتے ہیں تو میں سب سے پہلے کھڑا ہو کے کہوں گا جی بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. لیکن ایک شخص جس نے لا کر کے آگے بیٹھ گیا وہ سائنس کی بات کر رہے ہیں, ہمیں 8ویں کی سائنس کی کتاب سامنے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب سائنس یہ ہوتی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ 100 نہیں 110 میں اتفاق کرتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر لگا دیا جاتا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو, بہت اچھا ہوتا. اور بہت سارے آپ کے ملک میں نامور سائنسدان ہیں, ان کو لگا دیا جاتا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فواد چودھری کوالیفائی تو نہیں کرتے, یعنی اگر آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو فواد چودھری کے پاس ظاہری بات ہے وکالت کی تعلیم ہے, اس کے پاس سائنس کی تعلیم نہیں ہے. لیکن اگر لگا دیا تو آپ کے سسٹم میں, جمہوریت میں, پارلیمانی نظام میں کسی کو بھی کسی پوزیشن پہ لگایا جا سکتا ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس بات کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امیر عباس صاحب مجھے بریک پہ جانا پڑا تھا, آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں بات. میں اب رسپانس لے لوں نقوی صاحب سے اور احتشام صاحب سے آپ کی باتوں کے حوالے سے. جی بالکل, میں صرف ایک بات جو کہہ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب کے اوپر جو آپ نے فرمایا, میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ اگر سائنس یا ٹیکنالوجی کے کسی ایکسپرٹ کو, کسی سائنٹسٹ کو, جیسے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جیسے, دیکھیں ڈاکٹر عطاء الرحمان کو 6 کم از کم پاکستانی ایوارڈ, چین اور دنیا کے کئی ملکوں کے ایوارڈ مل چکے ہیں. اگر ایسے کسی شخص کو بنا دیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن چونکہ ہمارا پارلیمانی نظام ایسا ہے کہ آپ کسی بھی منتخب شخص کو کسی بھی وزارت میں بٹھا سکتے ہیں, اور وہ ماضی میں بھی بٹھایا جاتا رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگوں کو جو اس وزارت سے جن کا براہ راست تعلیمی یا قابلیت کا تعلق نہیں ہوتا, پھر بات آگے جائے گی. وزارت نہ دیتے, آپ مشیر رکھ لیتے, آپ غیر منتخب لوگ کون سا پہلے آپ نے نہیں رکھا. آپ بالکل رکھ سکتے تھے, بالکل صحیح. اچھا جی نقوی صاحب, سر جو امیر عباس صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی شدنی پہلی دفعہ نہیں چھوڑی گئی, یہ پہلے بھی بات ہوئی, ٹھیک ہے ان کی اس حوالے سے. یہاں تک فواد چودھری صاحب پہ تنقید اتنی کیوں؟ دیکھیں میں نے تو پہلے کہا کہ بہت سے متنازع معاملات ہیں, تو ضروری نہیں کہ کوئی وزیر حکومت وقت کا کوئی وزیر جو ہے مزید متنازع معاملات کو ہوا دے کے معاملات کو خراب کرے. میں تو صرف اتنا عرض کیے, چاہے وہاں فواد چودھری صاحب ہوں یا وہاں کوئی اور صاحب بیٹھے ہوں, مجھے آپ وزیر صحت بنا دیں اور مجھے صحت کے بارے میں صرف اپنے وزارت سے انفارمیشن لے کے اور میں بولنا شروع کر دوں تو میری باتوں کا کون یقین کرے گا. اس لیے کہ وہاں پہ اگر میں ایک جیسے ظفر مرزا صاحب ہیں تو وہ ایک ڈاکٹر ہیں, دنیا کے مانے پہچانے ہیں, چاہے وہ منتخب نہیں ہیں, لیکن ان کی بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ اس شعبے سے ان کا تعلق تو ہے. اب اس طرح کی بات کرنا
میرا کہنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ اگر حکومت میں اسی طرح نادان دوست ایسے موقعوں پہ متنازع معاملات کو ہوا دینے لگ جائیں گے تو پھر حکومتیں کیسے چلیں گی؟ آپ بات سنیں، مینڈیٹ آپ نے دیا ان کو، ٹھیک ہے دیا ہے، تو وزیر اعظم جو ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کو بھی روکا جائے، ہم یہ تو نہیں کہتے، اپنی منسٹریوں کی بات کریں، اپنے کام کی بات کریں، لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے اپنی منسٹری میں کون کون سی اصلاحات کی، کون کون سے اقدامات کیے جس سے عوامی اصلاح کے اور آسانیوں کے راستے نکلیں گے۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مذہبی بات ہے تو وزارت مذہبی امور موجود ہے، اگر مذہبی بات ہے تو مسجد اور ممبر موجود ہے، علماء موجود ہیں، آپ لاکھ اختلاف کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر محراب والا جو ہے وہ اتنا ہی قابل احترام ہے، ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن جب آپ نے سب لوگوں کو ایک رواداری کے تحت، ایک اصول کے تحت آپ نے اکٹھا کیا روحت ہلال کمیٹی میں، آپ نے ایک کوئی معیار بنا کے رکھا ہے، ہر مسلک کا بندہ وہاں موجود ہے، سائنسی جو اکابرین ہیں ان میں سے بھی آپ نے محکمہ موسمیات سے بھی لے لیا، آپ نے نیوی سے بھی لے لیا، سب لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ اس کا اعتماد کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، اگر یہ کوئی شہباز شریف صاحب یہ اس قسم کی بات کریں تو ہم کہیں وہ اپوزیشن کے ہیں، وہ جان کے ملک میں جو ہے متنازع معاملات کو ہوا دے کے معاملات خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے، امیر عباس صاحب دوسری طرف سے اتنے جذباتی ہو گئے کہ اگر مزید ان چیزوں پہ بات کی جائے تو اس کو مزید کہتے ہیں نا پامبڑ بلن گے تو وہ کام غلط ہو جائے گا، ہمارا منصب نہیں، ہمارا یہ منصب نہیں ہے۔ احتشام الحق صاحب ذرا آپ رسپانس دینا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں اسامہ، دو چیزیں، پہلی تو بات ہے کہ پاکستان میں اس سے اختلاف پہلی مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے، چھوٹے تھے ہم لیکن اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے، یوسف خان کے زمانے میں غالباً 63-64 کی بات ہے، یہ اختلافی پہلو آیا تھا، 2 عیدیں پہلی دفعہ اس وقت ہوئی تھی جب سے پاکستان بنا ہے، سرکاری طور پہ اعلان کر دیا گیا عید کا، اور علماء حضرات نے کہا کہ نہیں جی عید نہیں ہوگی، اگلے دن ہوگی، بہرحال اسی 2 عیدیں ہوئیں، لیکن پچھلے 15-20 سال سے تواتر کے ساتھ یہ آپ کے پشاور میں ہوتا ہے، ریاست یعنی حکومت کہتی ہے عید کل ہوگی، وہ کہتے ہیں عید آج ہوگی، کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھیں اس کا رزلٹ الٹیمیٹلی کیا نکلا کہ اور اس میں ہم بڑھتے چلے گئے، ویسے ہی پولرائز سوسائٹی ہے، اس قدر ہم نے دیکھا ہے اختلافی پہلو نکلے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے جیسے ملک میں کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ مذہب کے معاملے میں بہت زیادہ اوپن اپ کریں گے چیزوں کو، پھر معذرت کے ساتھ نہ مجھے علم ہے، نہ امیر عباس کو، نہ نقوی صاحب کو دین کا علم ہے، نہ آپ کو ہے، جتنا باقی لوگ ہمیں چھیڑنا چاہیے ایسا مسئلہ، اچھا نہ چھیڑنا چاہیے۔ دوسری یہ علیحدہ بات ہے کہ جن کو یہ مینڈیٹ دیا گیا یا جن کے پاس یہ اللہ نے علم بھی دیا وہ اپنے اختلافات طے نہیں کر سکے، نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کو آج سفر کرنا پڑا۔ میرا صرف اختلاف یہ ہے، میں بھی ذاتی طور پہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں سائنس کے اعتبار سے ماننی چاہیے، اور اب تو آپ دیکھ لیں کہ نامور سائنسدانوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ سائنس اور دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ریلیجن اور دین میں نہیں۔ بہت سارے آدمی ہیں جو نہیں مان رہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ مان رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں آسٹروناٹ جو باہر جا رہے ہیں ان میں جو اوپر ہو کے آتے ہیں، چاند سے ہو کے آتے ہیں، ان کی بھی رائے تبدیل ہو گئی ہے کہ نہیں وہاں جا کے کچھ آوازیں سنتے ہیں۔ وہ پہلا جو نیل آرمسٹرانگ تھا جو کہتا ہے میں گیا ہوں جب ایک دفعہ ایجپٹ گیا ہوں اوپر سے آنے کے بعد چاند کے بعد، تو میں نے وہ اذان وہاں پہ ایجپٹ سے بھی سنی جو وہاں پہ بھی سنائی دیتی تھی۔ دیکھیں چلیں یہ تو اب وہ گورا بات کر رہے ہیں نا، میں اور آپ بات نہیں کریں کہ جس کو ہم کہیں گے جی غلط ہے ایسا ہی ہے۔ اب آج کل کے حالات میں جس طریقے سے ان کے بیانات آئے ہیں، چودھری صاحب کے بیانات آئے نا، اس میں 2-3 طریقے سے، جیسے ناصر بتا رہے تھے کہ بھئی آپ کو تو نظر نہیں آتی جناب، فلاں چیز نہیں نظر آتی، فلاں آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو دیکھیں ایک اختلاف اس سے بڑا سخت ریاکشن ہوا، علماء حضرات بھی بولے، میں کوئی اتنا زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ جی ہمیں اور آپ کو یا امیر عباس کو اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنی چاہیے بات، لیکن وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اختلافات پیدا ہوں۔ اور پھر ان کا تو معذرت کے ساتھ میں ذاتی طور پہ بڑا پرانا ان کو جانتا ہوں، شاید آپ دونوں تینوں سے زیادہ ان کو میں پرانا جانتا ہوں، فواد چوہدری صاحب کو، ان کے خاص ایک مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے ہر صورت میں ہر جگہ پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی اطلاعات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب ان کو ہنستے کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار آپ اس چیز میں مت بولا کریں، لیکن انہوں نے بولنا ہوتا ہے، بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں پبلک، آپ میں تو چلے چھوڑ دیں، عام آدمی وہ جو بیٹھا وہ دیکھ رہا کہتے ہیں جی یار علماء آزاد بیٹھے وہ فیصلہ کریں گے، باوجود اس بات کے کہ وہ اتنا مذہبی آدمی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی جو علماء فیصلہ کریں گے۔ تو میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ ہم اس پیٹرن کو فالو کریں، مزید اپنی سوسائٹی کو نہ بانٹیں، نہ اختلافات کو بھڑکائیں، اور یہ کرنے سے پھر نہ سے اختلافات سے بٹرنس پیدا ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی امیر عباس صاحب، اس کا سولوشن تو جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ پھر آپ ایک ایس او پی بنا دیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس حوالے سے آپ انڈورس کر دیں تاکہ جو فیصلہ ہے وہ ان کی طرف سے آئے۔ یہ مسئلہ حل تو ہونا چاہیے نا، اس بات سے تو آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ ہر سال جو ہے وہ بحث۔ جی پلیز۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اسامہ کہ مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ ذرا
دور بیٹھ کے ذرا اوپر چلے جائیں اور آپ دیکھیں پاکستان کو ذرا، یہ ہر سال جب عید کے اوپر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا یہ ایک مہذب قوم کا تاثر دیتا ہے؟ کیا یہ ایک پڑھی لکھی قوم کا، کیا ایک تہذیب یافتہ قوم کا تاثر دیتا ہے؟ دنیا ہمارا مذاق نہیں اڑاتی ہوتی؟ ہم یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ تفرقہ ہے اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، دوسری طرف سے بھی تو دیکھیں کہ یہ جو ہر سال جو تفرقہ ہے، اچھا میں پھر اس بات پہ قائم ہوں کہ فواد چودھری نے تفرقہ پیدا نہیں کیا، تفرقہ پہلے سے موجود ہے، اس کو ہوا دی ہے صرف، مفتی نہیں ہوا کو بھی نہیں، اس نے اس کے اندر ایک اپنی سوچ دی ہے نا. اب یہ 3 مہینے پہلے دے دیتے ہیں، ایسے موقع پہ نہ کرتے ہیں بھائی، چلے 3 مہینے پہلے کر دی، بعد میں کر دی، لیکن آج دیکھیں انہیں اوفینڈ نہیں کرنا چاہیے کسی کو. میں بالکل ٹھیک، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں علماء کی توہین نہیں ہونی چاہیے، علماء کے فیصلوں کے لیے اوفینسو زبان استعمال، کسی کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے. فواد چودھری صاحب کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ عقل کل ہیں. لیکن آپ دیکھیں ہم حج پر جاتے ہیں جب، تو وہاں پہ 3 شیطان ہیں، اس شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. ایک زمانے میں تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی حجاج کی، کنکر مارتے تھے لوگ واپس آ جاتے تھے، کوئی حادثہ نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد حجاج کی تعداد بڑھتی گئی، پچھلے سال 24 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے گئے. اور آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے بہت بڑا مینا میں واقعہ پیش آیا تھا. سعودی عرب اجتہاد سے کام لیا نا. اب میں کہوں کہ تو سعودی عرب فتنہ پھیلا رہا ہے، تفرقہ پھیلا رہا ہے، شیطان کو بڑا نہیں کرو. انہوں نے شیطان کے اوپر بڑی دیوار بنا دی. انہوں نے کہا پھر بھی یہ حادثات ہو رہے ہیں اور لوگ کنکریاں مارتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس پہ بھگدڑ مچتی ہے. انہوں نے فلور بنا دیے، آپ نیچے والے فلور پہ نہیں مار سکتے، راشا اوپر والے فلور پہ آ جائے. تو میں اگر یہ کہوں کہ اگر میں اس کو اس زاویے سے دیکھوں جو نقوی صاحب فرما رہے ہیں، تو میں تو پھر یہ کہوں گا نا کہ سعودی عرب میں تو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. اس کو اگر امیر بھائی اگر آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں، اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد یہ ہے کہ جس مسئلے کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو سالو ہونا چاہیے، اس پہ مل بیٹھیں اور اس کو اسلام کی روح کے مطابق آپ حل کر لیں. تو فواد چودھری صاحب نے کہاں اجتہاد کی ہے؟ ٹی وی پہ آ کے بیان دے دینا. کہاں گئے وہ مفتی منیب الرحمان کے پاس؟ کب گئے وہ مفتی توفیق الدئی کے پاس؟ کب تینوں کو ایک میز پہ بٹھایا اور ان کو کہا آئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے، یا مجھے کنونس کر لیں یا میں آپ کو کنونس کر لوں. ٹی وی پہ بیٹھ کے بحث ہو رہی ہے. وہ چاہے مفتی منیب کر رہے ہیں، چاہے پوپل الدئی کر رہے ہیں، چاہے فواد چودھری کر رہے ہیں، تینوں غلط کر رہے ہیں. کسی ایک کے بارے میں جی ہمیں پچھلے سال سب سے پہلے چونکہ یہ 2018 میں جب الیکشن ہوا تھا تو حج میرا خیال ہے عید شاید اس کے بعد میں آئی یا اس کے قریب ہی تھی. یہ جو اصل مسئلہ شروع ہوا ہے یہ 2019 میں شروع ہوا ہے، جب پہلی دفعہ یہ وزارت فواد چودھری صاحب کے پاس آئی. اچھا اب جو آپ کہہ رہے ہیں، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، کتھارسس ہو سکتا ہے، علماء اپنی علمی اسلامی دلائل لے کر آئیں، فواد چودھری اپنے سائنسی دلائل لے کر آئیں، اور جو ون ون سچویشن ہے کہ جس سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکے اس کو ہونا چاہیے. نہ تو یکسر ہم جو اسلام کی شرائط ہے چاند دیکھنے کے حوالے سے، نہ ہم ان کو بیک جنبش قلم مسترد کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں سائنس کو بیک جنبش قلم مسترد کرنا چاہیے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ علماء غلط کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو علماء کے پاس جو چاند دیکھنے کی شرعی دلیل ہے وہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ، بھائی میں کون ہوتا ہوں نعوذ باللہ اسلام کو تبدیل کرنے والا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی مجھے نقوی صاحب اگلے ٹاپک پہ جانا ہے. مجھے کل جو اتنا بڑا حادثہ ہوا پاکستان کے اندر طیارہ کریش کا، اس کے اوپر وزیر ہوا بازی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ثابت ہو گئی تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. کوتاہی ثابت ہو کے کوئی عوام کے سامنے آنے کے بھی چانسز ہیں نقوی صاحب؟ دیکھیں 3 مہینے کا ٹائم دیا انہوں نے، اور تمام جو ہیں وہ ذمہ داران ہیں جن کو کمیٹی کا رکن بنایا گیا، آن سروس ہے اس میں زیادہ تر لوگ. بات یہ ہے کہ 3 مہینے تک ہمارا حافظہ ساتھ نہیں دے گا، ہم بھول بھال جائیں گے. ہمارے حافظہ جو ہے بڑا کمزور ہے، اور ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. ہم اور آپ اس بات کے دعوے دار نہیں ہیں کہ فوری طور پہ غلام سرور صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن جو مہذب قومیں ہیں وہاں یہ ایک جسچر ہوتا ہے کہ جس منسٹری کے حوالے سے کوئی حادثہ ہوتا ہے یا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی ناکامی سی ہوتی ہے تو وہ اپنی قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنا استعفیٰ پیش کر دیتا ہے کہ ہاں جی یہ میرے سرپرستی میں منسٹری چل رہی تھی، یہاں ایسا حادثہ ہو گیا، ناکامی ہے میری، میں اپنی ناکامی قبول کرتا ہوں. تو ایک گڈ ول جسچر سمجھ لیں اس کو، یا اعتماد کی بحالی کا ایک راستہ سمجھ لیں. اور یہ بات ہمیں رٹوا دی ہمارے آج کے وزیر اعظم نے اپنے اپوزیشن کے زمانے کے اندر. ہاں، اور انہوں نے بہت کہا، انہیں ہمیشہ استعفیٰ مانگا، ہمیشہ یہ ہوا. ریلوے کے حادثات پہ بھی مانگا گیا، اور سب سے زیادہ ریلوے کے حادثات اس دور میں ہوئے، اور شیخ رشید صاحب سے بھی اپوزیشن نے مانگا
अभी भी कहा जा रहा है अपोजिशन जो है वज़ीर आज़म से भी मांग रही है, वज़ीर आला पंजाब से भी इस्तीफ़ा मांग रही है। तो ये सिर्फ एक रिवाज सा रह गया है। और इसी तरह उन्होंने भी हमें तसल्ली दे दी है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। तो ये जो मामलात है गागी जो है, ये मामलात हमारे यहाँ चलते रहते हैं। माजी में कोई ऐसा नहीं है, कोई ये रवायत नहीं है कि किसी ने अपनी गलती मानी हो, अपने वजारत की गलती मानी हो और अपना इस्तीफ़ा दिया हो। तो ये रवाज इसी तरह गा गई पे चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये 3 महीने का टाइम है, खासा टाइम है, इसमें जो भी सामने आएगी तहकीकात। लेकिन हकीकत यही है कि कौम ये चाहती है कि अगर तहकीकाती कमेटी बनाई गई है तो उसका हल भी सामने आना चाहिए, उसका रिज़ल्ट भी सामने आना चाहिए, और उसके बाद जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि कौमी अदारों का एतमाद जो है वो अवाम में बहाल हो। अब चाहते हम सब कुछ है, हम भी जब अपोजिशन में होते हैं तो हम भी यही कहते हैं, लेकिन जब हम हुकूमत में आते हैं तो हमारा ये सबक भूल जाता है और हमारी रवायात चेंज हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, ताकि पता लगे कि अदारा क्या काम कर रहा है और किस अंदाज में काम कर रहा है, और जो मुस्बत काम नहीं करेगा, जो डिलीवर नहीं करेगा, जो कौम के लिए आसानियां पैदा नहीं करेगा, जो सहूलतें नहीं देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह इधर भी मामला ऐसा ही रहेगा। अच्छा सर, एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं कि गुलाम सरवर खान साहब को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए था? देखिए, वो बुनियादी सवाल तो सारी दुनिया में वही बात हो रही है कि मजहब दुनिया की तो बात ही नहीं कर रहे कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे तो बाद में तहकीकात होती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद रिजल्ट आता है तो पता चलता है गलती ठीक है नहीं थी। इन द फर्स्ट स्टेज बंदा छोड़ के चला जाता है, जो भी इंचार्ज, जो भी वजीर होता है। देखिए, अब शेख रशीद साहब का भी जिक्र हुआ, 102 के करीब कहते हैं उनके ज़माने में छोटे बड़े हादसा हुए रेलवे के। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब इस इशू को टेकअप किया था, किसी और हवाले से बात हो रही थी, तो बड़े सख्त लहजे में उन्होंने कहा था कि जी आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। तो साहब वहाँ कोर्ट में बैठे थे, बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल हुए तो उन्होंने कहा मुझे अदालत हुक्म दे, मैं आज रिजाइन कर दूंगा। भाई अदालत ने तो ये नहीं कहा, हम हुक्म नहीं दे रहे, आप अपने तौर पर फैसला करें ना। अब आप वहाँ पे अगर इस तरह के काम करवाएंगे तो लोग कहेंगे जी कि ये तो अदारे एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी सवाल इसमें उसामा यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले ही मैंने कहा था, ये हुदुरमान कमीशन की रिपोर्ट जो इंडिया से होके आई थी वो लीक हुई। कोई रिपोर्ट मुझे याद नहीं पड़ता सिवाय चीनी की रिपोर्ट के कि कोई रिपोर्ट आई हो, कोई फैसले आए हो, कुछ छुप छुपा के छोटी मोटी चीजें सामने आई हो, अगर आप भी गई तो एक्शन नहीं लिया जाता। और इसका भी बड़ा पोस्टमार्टम होगा इस रिपोर्ट का जो सामने आई है। हाँ, देखिए, अभी जो सबसे अहम चीज है ना, ये कल के हादसे के बाद जो बात आ रही है, जो बिल्कुल नई बात है, इब्तदाई रिपोर्ट जो सामने बता रही है कि 2 दफा जहाज के पायलट ने टच किया, जहाज को जमीन पे टच किया रवाने पे, उसके बाद दूसरी मर्तबा वो उसको उठाया उसने जहाज को। और ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि जी किसने उसको वहां से कहा था कि जी आप लैंड ना करें, जबकि तलाश यही थी कि जी लैंडिंग गेयर नहीं खुल रहा था, मैनुअल गेयर भी शायद काम नहीं कर रहा था। जो भी कोई जिसको कहते हैं ऐसी सूरत हाल सामने आ गई थी, वो अगर उस वक्त जहाज को उतार देते, पहले लैंडिंग कर लेते तो शायद ये नुकसान ना होता। लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था। दूसरी 2-3 चीजें जो इससे और निकलेंगी, अभी देख लें जिस तरीके से आ रहा है, 25 वहाँ पे जो मकानात जिनके ऊपर जहाज गिरा है वो सारे के सारे इलीगल बने हुए थे। अब मुझे बताएं, ये एयरपोर्ट के करीब ये किसने तजावजात की इजाजत, किसने इजाजत दी कि वहाँ पे तामीरात हो? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदनाम जमाना, सिंध का एक अदारा है, पैसे दिए जाए और अपने काम किया रह जाए। उनका तो बस नहीं चलता कि एयरपोर्ट के ऊपर एक एयरपोर्ट की इजाजत क्यों नहीं देती। यहाँ पे शायद आबादी इतनी करीब भी नहीं है। जब दोबारा जो है वो उन्होंने जहाज ऊपर लेके जाने की कोशिश की तो उस वक्त जो है वो शायद जब फ्यूल जो है वो उसको इंजेक्ट किया, उस वक्त फ्यूल खत्म हो गया, कोई इस तरह की बात होने के बाद 2-3 मिनट की बात है, आबादी की तरफ 2-3 मिनट का फासला है। आपको याद है कि अगर थोड़ा सा 5-7 मिनट का भी उसको मौका मिल जाता तो वो इस आबादी से दूर निकल सकता था। वो तो सर फिर लाहौर का भी आप देख लें क्या हाल है। अगर आबादी की बात करते हैं में तो पिंडी का एयरपोर्ट जो अब तब्दील हुआ है साल पहले, अब यहाँ से गया है, वो आप देख लें, वो तो बिल्कुल शहर के अंदर है। आप उसके पास से गुजर के जा रहे होते हैं, आपके करीब से जहाज गुजर रहा होता है, एक साइड पे जनाब सड़क है, दूसरी साइड पे दीवार के साथ जहाज टैक्सी कर रहा होता था। ये पुराना चकलाला के एयरपोर्ट जो है वो तो बदकिस्मती है। देखना, कभी हम वही रोना क्या रोए, हर वक्त अपने पे क्रिटिसाइज करते भी अच्छा नहीं लगता। कभी भी कोई चीज तरतीब से नहीं हुई सारी दुनिया में। आप देख लें, चाहे पुराने एयरपोर्ट है, चाहे नए 80% में वो शहर से दूर बनाए गए हैं। अब तो नए बनने वो तो इतने दूर हैं कि आप देख लें, बाहर आप जाए तो 2 घंटे कम से कम आपको लगती है एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए। तो मेरा ख्याल है इससे सवाल तो ये है कि कंपनसेशन
10 लाख की ऐलान कर दी गई है। उसके बाद से लोग जिस तरीके से इतना अंदोनाक वाकया हुआ है, जो इतने दुखी हुए हैं, कल ईद होनी है या परसों होनी है, ये किसकी टाइमिंग आप देख लें कितनी खौफनाक है, ऊपर से कोरोना, मतलब एक के बाद एक परेशानी। मैं जरा मीर अब्बास साहब की तरफ बढ़ता हूँ। मीर अब्बास साहब सर, क्या तवक्कुआत हैं इस हुकूमत से? अभी जैसे एहतशाम साहब बात कर रहे थे कि ये चीनी की रिपोर्ट आई है, इससे पहले तो याद नहीं है, चीज़ें आती हैं सामने। राना सनाउल्लाह साहब की तरह एक दफ़ा वजारत वापस ले ली जाती है, चंद माह बाद जब सब कुछ भूल भाल जाता है फिर वजारत वापस कर दी जाती है। इस मामले के अंदर सर कुछ तहकीकात होगी, कुछ चीज़ सामने आएगी? एक तो जो एहतशाम साहब ने कहा, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और इस पर बहुत सारे माहिरीन ये समझ रहे हैं कि एयरपोर्ट्स के अतराफ में जो आबादियाँ और जिनका गैर कानूनी फैलाव शुरू हो जाता है, इसकी वजह से सिर्फ ये नहीं कि एयरपोर्ट के लिए या उसके अहाते के लिए कोई कंजेशन हो जाती है, गंदगी बढ़ने की वजह से परिंदे आते हैं, परिंदों के गौल फिर जहाज़ों से टकराते हैं और उससे हादसा बढ़ते हैं। जिस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और केडीए का इन्होंने जिक्र किया, बदनाम ज़माना इदारे हैं दुनिया में, अगर कोई दुनिया के अंदर कोई टॉप बदनाम इदारे हैं, करप्ट तरीन, उनमें से ये 2 इदारे माशाल्लाह उनमें से शामिल होंगे। और हमेशा एयरपोर्ट जो है वो शहरों से बाहर बनते हैं। अभी आप देखें इस्लामाबाद का जो नया एयरपोर्ट बना, ये आबादी से बहुत बाहर बनाया गया, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट बना हमारे यहाँ ये सोच बन गई कि इधर एयरपोर्ट बन गया, यहाँ पे जमीन की कीमत बढ़ गई, लिहाजा हो यहाँ पे ही नई सोसाइटियां बनाना शुरू कर। तो ये सोसाइटियां कोई ओवरनाइट तो नहीं बनती उसामा ना, ये जारी बात है महीनों में सालों में जाके डेवलप होती है। तो वो कहाँ जाते हैं मुतल्लिका इदारे? अच्छा, उन इदारों को छोड़ दे जिन्होंने रोकना है, खुद एयरपोर्ट अथॉरिटीज, उनको तो पता होना चाहिए कि हमारे एयरपोर्ट के अतराफ में सोसाइटीज बन रही है, वो ही कम अज कम अपनी रिट को इन्वोक करना शुरू कर दें, लेकिन उन्होंने भी कभी इन्वोक नहीं किया। जहां तक गुलाम सरवर खान साहब के इस्तीफे का ताल्लुक है, अखलाकी तौर पे बिल्कुल उनको इस्तीफा दे के 3 महीने के लिए वो साइड पर हो जाए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आखिर अलीम खान भी वापस वजारत में आ गया, बाबर अवान भी वापस वजारत में आ गया, तो कोई हर्ज नहीं है। अगर गुलाम सरवर खान हाई मॉरल सेट करने चाहिए, और इमरान खान साहब से तो तवक्को ये थी कि वो हर जगह पे हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट करेंगे, क्योंकि वो खुद ये मॉरल्स जो है इनको प्रीच करते रहे। अब इन्होंने देखिए चीनी माफिया के खिलाफ, एक इतने ताकतवर माफिया के खिलाफ एक इंक्वायरी कंडक्ट की और उसको पब्लिक भी किया, बड़ी इस पर तालियां बजा रहे हैं लोग उनके लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हादसा हुआ है इसकी भी रिपोर्ट इमरान खान पब्लिक करेंगे। पाकिस्तान में 1965 मार्च में पहला फजाई हादसा हुआ, और उसके बाद से अब तक लेकर PIA के 21 हादसा हो चुके हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के 24 के करीब हादसा हो चुके हैं। ये बड़े हादसा जो पाकिस्तान में है वो ये 40-50 के करीब हो चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट अब यहां तक अलमिया देखें कि वो ज़ियाउल अक़साम वाला जो जहाज था C-130, वो आज तक नहीं, जिस मुल्क का सरबराह मारा जाए तो रिपोर्ट सामने ना आए। और साजिश के बारे में कंफर्म हो गया, साजिश हुई है उस मामले के अंदर, साजिश हुई थी। फिर 2006 में एयर चीफ मुसरफ अली मीर साहब का तैयारा कोहाट के पहाड़ों से टकरा गया, 17 लोग उसमें मारे गए, जिसमें उनकी अहलिया भी शामिल थी। जिस मुल्क का एयर चीफ मारा जाए रिपोर्ट पब्लिक ना हो, तो फिर किसी आम आदमी की मौत के ऊपर इस मुल्क पर रिपोर्ट कहां पब्लिक होना थी? ये बड़ा अलमिया है कि हमारे मुल्क में किसी भी, ये तो फजाई हादसा की रिपोर्ट या इंक्वायरी कमेटियां है ना, किसी भी हवाले से इस मुल्क में कोई सानिया हो जाए उसकी रिपोर्ट पब्लिक ही नहीं होती, उसको दबा दिया जाता है। अब इसका जो ब्लैक बॉक्स है, यहां से मामला शुरू होगा। ब्लैक बॉक्स मेरा ख्याल है भेजा जाएगा शायद फ्रांस में, और फ्रांस इसके ऊपर कम से कम एक वक्त लेगा इसको डी कोड करने पे। लेकिन हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे दफातर बंद हैं। ये एक बात तो मामूल में लिया जाता है जब जिंदगी और तरह से चलती है। अब कोरोना की वजह से हो सकता है इसमें ताखीर हो जाए, फिर ये डी कोड होकर वापस आएगा। फिर यहाँ जो एक कमेटी बनाई गई है 4 रुकनी, वो काम करेगी। तो अमूमन इस पर 1 माह से लेकर 1 साल तक का अरसा लगता है, लेकिन हुकूमत खुद 3 माह कह रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं इमरान खान साहब से एक नेक शगुन रख सकते हैं कि वो इसको पब्लिक करेंगे। कम से कम देखे, हम ये तो नहीं कह रहे कि इमरान खान ने कोई जहाज को गुलेल से मार के गिराया या कोई किसी और तरह से कोई इमरान खान ने गिराया। कोई गैर इरादी तौर पर भी कोई इंसानी गलती हो सकती है। अच्छा, मशीन है, एक मशीन उड़ती हुई जा रही है, उस मशीन के अंदर भी कोई फ्लॉ पैदा हो सकता है। लेकिन वो सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए उसके हवाले से। हाँ, पता तो चलना चाहिए ना, आइंदा के लिए इस्लाह हो सके। क्लोजिंग से पहले नकवी साहब, क्या इतलात हैं ईद के बाद कोई लॉकडाउन कोरोना के हवाले से कुछ सख्ती इसके अंदर जो है वो की जा रही है? देखिए, एहतशाम साहब नाराज़ हो जाएंगे। वो कहते हैं कि मतलब
ऐसा नहीं होना होना आराम है। चाहिए। हाँ, होना आराम है कहते हैं, तो इनको आराम ईद के बाद आ जाएगा। इसलिए कि आज की रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आर्थोपेडिक जो जनरल हॉस्पिटल का है वहाँ 16 डॉक्टर्स जो हैं इसमें मुब्तला हुए हैं और वो शोबा बंद कर दिया गया है। आज की रिपोर्ट ये है कि पंजाब के 2 वज़ीर जो हैं वो कोरोना में आ गए हैं मुतासरीन में, और उन्होंने अपने मिलने वालों से, दोस्तों से, अपने दफातर के लोगों से कह दिया है कि फौरी तौर पे वो टेस्ट कराएं। मामला बिगड़ते जा रहे हैं, हालात बदलते जा रहे हैं, बिल्कुल सही सर, लेकिन जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद ना दुकानदारों की तरफ से हो रहा है, ना ईद की खरीदारों की तरफ से, खरीदारों की तरफ से हो रहा है। तो ये मामला गड़बड़ हो रहा है, और इसका रिजल्ट जो है ये जो नरमी कर रहे थे, ये बगैर किसी से अमल दरामद कराए नरमी चाह रहे थे, वो नरमी मिल गई है। ईद के बाद इंशाल्लाह इन सबको आराम आ जाएगा। अच्छा, हम अमीर अब्बास बैठ साहब हम इस पर काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं। तशाम साहब लॉकडाउन में नरमी के हामी हैं, नकवी साहब कहते हैं कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया जाए। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लाहौर में बैठे हैं, नकवी साहब भी लाहौर में, मुझे बताएं कि अनारकली में, शालमी में, बिलालगंज में, या जोड़िया मार्केट कराची में, या पिंडी के राजा बाजार में कौन सा SOP नाफिज हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप इनको बंद कर दें। तो मैं तो तशाम साहब जैसे आप फरमा रहे, मैं तकरीबन उनके साथ हूँ इस नुक्ते पे कि आप देखिए, एक हद से ज्यादा आपकी मैशत इस चीज की मुतहम्मिल नहीं है कि आपका वज़ीर आज़म लोगों को पराठे बना कर उनको खिलाता रहे और लोगों से कहे बस काम नहीं करो, घर बैठो, मेरा जिम्मा, मैं खिलाऊंगा 3 वक्त का खाना। नहीं खिला सकता ना। मैं आपकी मैशत इस चीज की मुतहम्मिल है। एक क्वेश्चन था आपके पास लॉकडाउन लगाने का, मैशत को बंद करने का, वो क्वेश्चन था 2 माह का, जो आपने इस्तेमाल कर लिया। अब आपके पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है जो आप इस्तेमाल करें। आपको मैशत को खोलना है। अगर आप मैशत को नहीं खोलेंगे तो लोग मरेंगे। जी तशाम साहब जी, देखिए, इसमें 2 राय कोई नहीं है। जैसे अमीर अब्बास भी कह रहे हैं, नासिर भी ये बात करते रहे कि SOPs की बात हम डे 1 पे कर रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है। ये अब कुछ लोग जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो उसको भी छोड़ दें। सवाल यही है, ये मसला जो है ना डे 1 से ये है कि कोई ट्रेड ऑफ नहीं है भाई लाइफ एंड लाइवलीहुड का। ये नहीं हो सकता कि आप जाने बचाएं उसके बाद आप भूखे लोगों को मारना शुरू कर दें। ये सैनिटी प्रिवेल करेगी कुछ अर्से बाद जाके, जब लोगों को खुद एहसास होगा। खुद एहसास लोग नहीं कर रहे। काश हमारी आबादी आज भी जो है ना 53% लोग पढ़े लिखे हुए आबादी है। सारी दुनिया के जो गरीब मुल्क हैं वो हमसे 70-80% से कम उनकी लिटरेसी रेट हो गया, हमारा वहीं खड़ा हुआ है। ये तो लोगों को जब तक सर क्लोजिंग पे जाना है, मुझे सर क्लोजिंग पे जाना है। अमीर अब्बास साहब आपने टाइम दिया जी, प्लीज जी प्लीज। उसामा महीने में कम से कम 6 दफा इस्लामाबाद से बाहर ट्रैवल करता था। 3 माह से मैंने इस्लामाबाद से बाहर ट्रैवल नहीं किया। ये ईद आए, लॉकडाउन खुल गया, सब कुछ खुल गया, कहीं ट्रैवल नहीं किया। देखिए, हमें खुद भी शऊर इख्तियार करना चाहिए। हमें खुद भी जिम्मेदार बड़ी अच्छी बात की है अमीर अब्बास साहब आपने। वक्त दिया आज के प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।